اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت گرامی، آج جتوئی شہر میں کافی عرصے کے بعد نبی پاک کی ذکر و ثنا کی محفل میں، اور اس محفل میں پہلی مرتبہ میری حاضری ہو رہی ہے۔ میں انتہائی ممنون ہوں۔ مدنی پھول عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نام سے یہ تنظیم ہے جس کے تحت ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں۔ اس بزم کے روح رواں سردار محمد جمیل جتوئی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اتنی بڑی محفل انہوں نے کی ہوئی ہے۔ میں نے آتے ہوئے بھی کہا تھا شہباز بھائی سے بھی، میں پوچھ رہا تھا تو وہ کہنے لگے نہیں اوپن محفل ہے اور بڑی محفل ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ ورنہ میرا خیال یہ تھا کہ شاید ان کے ڈیرے پہ ہوتی ہے محفل، لیکن یہ ماشاءاللہ بہت بڑی محفل ہو رہی ہے۔ اللہ کے محبوب ہماری اور آپ کی حاضری قبول فرمائیں۔ وقت اب بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ لوگ کافی دیر سے محفل میں تشریف فرما ہیں، اور ظاہر ہے ہم لوگ ذرا تاخیر سے پہنچے تھے، بلکہ آپ تو خیر میں دن کو ہی گیا تھا، لیکن محفل میں تاخیر سے آنا ہوا۔ آپ لوگ کافی دیر سے محفل میں تشریف فرما ہیں، اور بس اب اس خوش نصیب شخص کی زیارت ہمیں کرنی ہے جو جمیل بھائی کی اس محفل کے توسط و توسل سے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کرے گا۔ اور بہت تیزی سے میں کلام پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور دیکھ لیجیے، ہاں 5 بج کے نہیں 5:15 پہ تو کراچی میں ہو رہی ہے۔ نو 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، بہرحال وقت کی مناسبت سے، اور یہ ڈبہ یہاں رہنے دیجئے۔ انشاءاللہ جن حضرات کے شناختی کارڈ کی کاپی نہیں گئی نا، ان کو وقت دیا جائے گا کہ وہ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی اس باکس میں ڈال دیں۔ ابھی نہ ڈالیں، چلیے یہ ڈالیے، تو وہ انشاءاللہ وقت دیا جائے گا آپ کو کہ کوئی رہنے نہ پائے۔ بھائی آصف چشتی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، یہ میرے ناطقہ ساتھی ہیں، اور ان کی مہربانی یہ مدینہ پاک کے میرے ساتھی ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کا شکریہ کہ وہ بہت شارٹ نوٹس پہ ہماری اس محفل میں تشریف لائے، اور خدا جانے مجھے کن کن القابات سے نواز دیا مائکروفون پہ آ کے۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ رائے منصب پاک پتن شریف سے تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ کہ وہ بھی شارٹ نوٹس پہ ہماری محفل میں تشریف لائے۔ اللہ کے محبوب ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، وقت کی مناسبت سے، اور شہباز بھائی کا خصوصی شکریہ کہ مسلسل مجھ سے رابطے میں رہے۔ انہی کی وساطت سے اس بابرکت محفل میں میری حاضری ہے۔ میں کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حصول نعمت و برکت و سعادت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جن حضرات کو درود پاک کی یاد ہے باوز بلند درود شریف پڑھیں گے۔ اور آغاز حمد باری تعالیٰ سے، شاید اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہا کہ ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے۔ بھیا اس کو ذرا نیچے کر لیجیے، بیٹا اس کو نیچے کر لیجیے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، بڑی مہربانی۔ لائٹ بالکل سر پہ آ رہی ہے، وہاں سے بھی کیش تو ہو جائے گا، وہ نیچے کر لیجیے، کوئی آ بات نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، بڑی مہربانی۔ حمد، اللہ تعالیٰ کی حمد۔ ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، کبھی وہ دھوپ کبھی سائبان دیتا ہے، کبھی وہ دھوپ کبھی سائبان دیتا ہے۔ بڑائی اس کی فضاؤں سے آشکارا ہے، بڑائی اس کی فضاؤں سے
آشکارا ہے یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے، یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے۔ یہ کائنات ہے اس کے حضور سجدہ ریز، لگن جیسے زمیں کا کسان دیتا ہے، لگن جیسے زمیں کا کسان دیتا ہے۔ حمد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے لیے شاعر نے معروضہ پیش کیا۔ معروضہ اللہ پاک کی بارگاہ میں معروضہ، وہ کہتا ہے کہ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال قلم کو جلال دے، اے رب ذوالجلال قلم کو جلال دے، تحریر کو حسین بنا خد و خال دے، تحریر کو حسین بنا خد و خال دے، لفظوں کو حسن اور کشش کو کمال دے، ایک ایک لفظ نور کے سانچے میں ڈھال دے، ایک ایک لفظ نور کے سانچے میں ڈھال دے، تو بے نیاز ہے تو مجھے بے سوال دے، آئینہ خیال کو حسن و جمال دے۔ یہ معروضہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ آئینہ خیال کو حسن و جمال دے۔ یا رب یا رب یا کو فکر و خیال دے، وہ عشق دے کے جس کی زمانہ مثال دے، وہ عشق دے کے جس کی زمانہ مثال دے، وہ عشق دے کے جس کی زمانہ مثال دے، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو۔ حمد باری تعالیٰ، اب ہم کے لیے مجھے کہا گیا کہ یہ حمد پڑھنی ہے، اور اب ظاہر ہے حمد نعت شریف سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ حمد کہتا ہے شاعر کہ چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، خوشے خوشے میں تو ڈالی ڈالی میں تو، خوشے خوشے میں تو ڈالی ڈالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو بالی بالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 اللہ۔ یوں
تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو اللہ 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 حمد باری تعالیٰ نبی پاک کی نعت کہ یہ شعری سنگم ہے، شعری سنگم ہے۔ اس کا آخری بند یہ ہے کہ دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی روبرو گفتگو، اللہ 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 ایک نعت شریف ہے قبلہ حاجی حق نواز، حاجی حق نواز بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہوتے ہوئے ایک کلام مجھے یاد آیا، کوئی 25-30 سال پہلے میں نے ان کے یہاں پڑھا تھا، یاد ہے مجھے، یاد ہے، حاجی صاحب چلے گئے، بہرحال موضوع سرکار کا دیار، حضور کا دربار، مدینے کی بات، مدینے کی بات کہتا ہے شاعر، یہ فرمائش نہیں ہے کسی کی، میں اپنے تئیں پڑھ رہا ہوں، مدینے کی بات کہتا ہے شاعر کہ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے، گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے، ساقی کوثر کرم فرمائیں گے، ساقی کوثر کرم فرمائیں گے، ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں 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 گے، جی رہے ہیں تیسرا شعر، جی رہے ہیں صرف اس امید پر، جی رہے ہیں صرف اس امید پر کہ ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، 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 سبز گنبد
سبز گنبد پر نظر جائے گی جب، سبز گنبد پر نظر جائے گی جب، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ اور پانچواں شعر آصف بھائی آصف چشتی ابھی کہتے تھے پانچواں شعر اور پانچواں شعر، پانچواں شعر کی تشریح انہوں نے نہیں کی کہ پانچواں شعر پنجتن پاک کی نسبت سے لکھا جاتا ہے۔ پانچواں شعر کوئی نہ کوئی حوالہ، زاویہ، اشارہ ایسا ہوتا ہے کہ سرکار کے گھر کی، حضور کے گھرانے کی بات ہو جاتی ہے پانچویں شعر میں۔ یہاں پانچواں شعر یوں کہتا ہے شاعر، پانچواں شعر کہ شبر و شبیر جان فاطمہ، شبر و شبیر، شبر و شبیر جان فاطمہ، شبر و شبیر جان فاطمہ، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے، 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 ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، مدینے جائیں گے، اللہ کے نبی ہمیں طلب فرمائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، لیکن جائیں گے کیسے؟ جائیں گے کیسے؟ شاعر کہتا ہے کہ کسی نے شاعر سے کہا کہ شعر لکھ لینا بہت آسان ہے کہ مدینے جائیں گے، لیکن مدینے جانا اتنا آسان نہیں ہے، کیسے جائے گا؟ کیسے جائے گا مدینے؟ ان حالات میں مدینے کیسے جائے گا؟ شاعر تڑپ اٹھا، یہ ہے آخری شعر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ بے یار و مددگار ہوں، لیکن اس طرح مجھ کو بلا لیں گے حضور، اس طرح مجھ کو بلا لیں گے حضور، یہ دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے 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 جائیں گے۔ اس نعت کے اشعار میرا جی چاہ رہا تھا پڑھنے کا، وہ نے پڑھ لی۔ اب ایک کلام کے لیے حکم ہے، اس کے چار شعر، چونکہ اس میں پانچواں شعر نہیں ہے تو چار شعر میں پڑھ رہا ہوں۔ بڑے دوستوں نے، کافی احباب نے حکم دیا ہے اس کلام کے لیے کہ موضوع ہے، موقع ہے، تو میں پڑھ رہا ہوں۔ کہتا ہے شاعر کہ چھوڑ
چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، رحمتوں کی چادر کے سائے سائے چلتے ہیں، رحمتوں کی چادر کے سائے سائے چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، چل مدینے مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ ہے آخر شعر مصطفیٰ کے دیوانے، 3 شعر میں نے پڑھ لی ہے، چوتھا شعر کہ مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کہتا ہے شاعر کہ ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا، ہم کو روز ملتا ہے، رحمت دا خزینہ، رحمت دا خزینہ، بڑے دنوں کے بعد سید صاحب یہ اشعار میں پڑھ رہا ہوں، بڑے دنوں کے بعد کہ رحمت دا خزینہ، رحمت دا خزینہ، لوکاں دیاں لکھ 18 ساڑھے 4 مدینہ، ساڑھے 4 مدینہ، ساڑھے 4 مدینہ، اے حدیث چ آیا ہے میلا، اے حدیث چ آیا ہے کہ سونے نو پوچھ پوچھ کے خالق نے بنایا ہے، خالق نے بنایا ہے، اس سونے کو کیسا بنایا، کیسا کہ بدلانے چھان کی تھی، بدلانے چھان کی تھی، بدلانے چھان کی تھی، رب دیوی ہاں ہو گئی جدوں سونے نے ہاں کی تھی، جد سونے نے ہاں کی تھی، ہتیاں تے کھنڈ مایا، شیر
قابل توجہ اس لیے ہے کہ یہ مثلث کی بحر ہے، مثلث پنجابی میں ماہیہ کہتے ہیں، اور ویسے یہ سے مصری ہے نا تو اسے مثلث کہتے ہیں، مثلث کہا شاعر نے۔ اور پہلا مصرع صرف قافیہ نبھائی کے لیے ہوتا ہے، اگلے دو مصروں میں وہ اپنا مقصد و منشا بیان کرتا ہے۔ اب جیسے ہٹیاں تے کھنڈ مائیا، اب ہٹیوں پہ کھنڈ کا نعت سے کیا تعلق ہے، لیکن وہ آگے قافیہ، اس نے قافیہ جوڑنا ہے، کہتا ہے ہٹیاں تے کھنڈ مائیا، ہٹیاں تے کھنڈ مائیا، نام محمد دا ساڈی اکھیاں دی ٹھنڈ مائیا، نام محمد دا ساڈی اکھیاں دی ٹھنڈ مائیا، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ خواجہ بھائی عبدالرحمن صاحب صدیقی خواجہ عبدالرحمن صدیقی، ان کا حکم ہے اس نعت کے لیے، اس کے چند شعر سن لیجئے۔ اعلیٰ حضرت عاشقوں کی امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت پروانہ شمع رسالت اعلیٰ حضرت کی ایک معروف نعت ہے کہ نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ اسی بیر پہ انہی قوافی میں اعجاز کانٹوی، یہ ہندوستان کے شاعر ہیں، کہتے ہیں کہ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، بس
ارادے ہی سے موجوں کا ہوا کام تمام. بہت کم پڑھتا ہوں یہ شعر، بہت ہی کم پڑھتا ہوں میں شعر ہے، لیکن مجھے امید ہے چونکہ اس کی ترکیب ذرا دقیق ہے، لیکن آپ شعر سن لیجیے. کہتا ہے شاعر کہ بس ارادے ہی سے موجوں کا ہوا کام تمام، بس ارادے ہی سے موجوں کا ہوا کام تمام. یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. شعر قابل غور ہے. اعتماد اپنے آقا پہ اعتماد کرتا ہے شاعر. اور اعتماد ایسا اعتماد کہ اعتماد کے لیے اس سے بڑا شعر نہیں ہے. جمیل بھائی، اعتماد، نبی پاک پہ اعتماد، اللہ کے محبوب پہ اعتماد، اس سے بڑا شعر نہیں ہے میرے پاس. کہ جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. پانچواں شعر. اللہ اکبر. اب اتنی فرمائشیں یک مشت آ گئی ہیں، اور پہلے ہی مجھے مل جاتی تو میں وہ شیڈول اس طرح بنا لیتا. بہرحال اب اتنی فرمائشیں آ گئی ہیں آپ کے قرآن دازی پھر فجر کی نماز کے بعد ہوگی. تو بہرحال اب ظاہر ہے اتنا وقت نہیں ہوتا، اور وقت ہو بھی، بھائی میں کہا کرتا ہوں کہ وقت ہو بھی تو ہم نے کیا کرنا تھا، کیا کر لیتے ہم لوگ. یہ ذکر ایسا ہے کہ نہ کوئی اس کا حق ادا پڑھنے کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ سننے کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ لکھنے کا حق ادا کر سکتا ہے. سب اپنا اپنا حصہ ملاتے ہیں. پانچواں شعر لکھ دیا شاعر نے اس کلام کا. پانچواں شعر کہتا ہے کہ دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا. پانچواں شعر مطلع کا شعر ہے. پانچ کہ دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، کربل کا وہ مہمان گیا، کربل کا وہ مہمان گیا، مہمان گیا. دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، نیزے کی نوک پہ پڑتا ہوا قرآن گیا، نیزے کی نوک پہ پڑتا ہوا قرآن گیا. مان گئے آپ کو جو مان گیا. جیسے دیکھو کس شان کربل کا وہ مہمان گیا، دیکھو کس شان، دیکھو کس شان، دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، نیزے کی نوک پہ پڑتا ہوا قرآن گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس
کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، آپ کو جو مان گیا، آپ کو جو مان گیا۔ ایک نعت شریف کی یہ چند اشعار ہمارے بھائی وقاص اشرف کا حکم ہے۔ اس نعت شریف کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ وقاص بھائی نے پہلی بھی ایک محفل میں کہا تھا، میں نے معذرت کر لی تھی، آج موقع ہے میں پڑھ دیتا ہوں 5 شعر۔ وقاص بھائی کہتا ہے شاعر کہ تن من وارا جس نے دیکھا، تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے، اے مولا ایک بار دکھا دے، جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے، جلوہ کملی والے کا، تن من والا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا، اے مولا مولا اے مولا ایک بار دکھا دے، جلوہ کملی والے کا۔ ہر دیتا ہے خدا پر، وار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا۔ ہوگی طلب دری نہ پوری، دور کریں گے وہ دوری، مدینہ پاک حضور کے در کی حاضری، سرکار کے دربار کی حاضری، ہوگی طلب دری نہ پوری، دور کریں گے وہ دوری، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، روضہ کملی والے کا، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، روضہ کملی والے کا 3 شعر ہوئے، پڑھنے مجھے 5 شعر، 5واں شعر تو ہے سرکار کے گھر والوں کے لیے، چوتھا شعر شاعر نے میرے لیے لکھا۔ چوتھا شعر کہتا ہے کہ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو، قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، تو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس
کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا۔ پانچواں آل نبی، آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، آل نبی، آل نبی، آل نبی، آل نبی، آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، کتنا اعلیٰ کتنا بالا، کتنا اعلیٰ کتنا بالا، کنبہ کملی والے کا، کتنا اعلیٰ کتنا بالا، کنبہ کملی والے کا، تن منوارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا۔ اب پڑھنے مجھے دو کلام پڑھنے ہیں، ایک تو ہے نعت شریف اور ایک ہے منقبت، ایک نعت شریف اور ایک ہے منقبت، اور اچھی بات۔ اب حتی الامکان میں کوشش کر رہا ہوں جو فرمائشیں مجھے عطا کی گئی ہیں کہ یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، تو میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا تھا کہ بہرحال مجھے حکم دیا گیا کہ سلطان العارفین کے اشعار پڑھنے، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے اشعار، تو وہ کچھ میں نے کچھ بیت لکھے ہوئے ہیں، کہتا ہے شاعر کہ اے تن میرا چشمہ ہووے، تے میں مرشد ویکھنا رجا، لکھ لکھ چشمہ میں ایک کھولا، ایک کھولا، ایک کجا، اتنا لٹھیا مینو صبر ناوے کہ میں ہور کتے مل بھجاں، مرشد دا دیدار ہے باہو، مرشد دا دیدار ہے باہو، مرشد
مرشد دا دیدار ہے بہو سونے مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا بغداد بغداد شہر دی کی نشانی اتے اچیاں لمیاں من میرا پرزے پرزے جوں درد دیاں لینا انہا لینا دی گل کفنی پاکے میرل سا سنگ فقیرہ بغداد شہر دے ٹکڑے منگ سا بغداد شہر دے ٹکڑے منگ سا بغداد شہر بغداد شہر دے ٹکڑے منگ سا فکر سا میرا محمد والا مدینہ پاک جائے گا کوئی نہ کوئی خوش نصیب جائے گا کوئی نہ کوئی خوش نصیب ایک خوش نصیب ہے آج کی محفل میں کوئی ایک تو ہے نا خوش نصیب جو اس محفل کے توسل سے جمیل بھائی کی سجائی ہوئی محفل کے توسل سے حضور کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کرے گا اور جب حاضری کی سعادت حاصل کرے گا اور جانے والے ہوتے ہیں نا قافلے جانے والے ہوتے ہیں تو پنجابی شاعر اس موقع پہ تڑپ گیا کہتا ہے کہ بیڑا محمد والا لیندہ پہ اتاریاں بیڑا محمد والا لیندہ پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں حاجی روزے تے جاندے میرے روندے قرلاندے حاجی روزے تے جاندے میرے روندے قرلاندے جند مک چلی مکیاں نا انتظاریاں جس نے مدینے جانا کر لو زر نہیں ہوں میرے پلے میرا کوئی بس نہ چلے زر نہیں ہوں میرے پلے میرا کوئی بس نہ چلے سونے گل نل لالے میں اوگڑ ہاریاں سونے گل نل لالے میں اوگڑ ہاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے
کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا شالا او دن بھی آوے سونا سانو کول بلاوے شالا او دن بھی آوے سونا سانو کول بلاوے رل مل کے ویکھن روزہ اے سیاں ساریاں رل مل کے ویکھن روزہ اے سیاں ساریاں شالا او دن بھی آوے سونا سانو کول بلاوے رل مل کے ویکھن روزہ اے سیاں ساریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں اور اب پانچواں سے لکھتا ہے شاعر پانچواں راگ سے پنجابی شاعر نے پانچواں سے یوں لکھا کہتا ہے کہ آب زمزم میں پیواں تھے میں مراتے جیواں آب زمزم میں پیواں تھے میں مراتے جیواں صدقہ نواز آدھا صدقہ نواز آدھا سن میری زاریاں صدقہ نواز آدھا سن میری زاریاں بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں جس نے مدینے جانا کر لو اب قرآن دازی جو ہے قرآن دازی اب ایسے وقت میں ہوگی کہ ہم پہلے پڑھیں گے سلام کے بعد ہوگی دعا پھر ہوگی قرآن دازی ورنہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ قرآن دازی ہو جائے نا تو بس پھر بھائی لوگ گھر کا ہی راستہ لیتے ہیں سلام میں الجھن مچی ہوتی ہے دعا کے وقت لوگ کم ہوتے ہیں حالانکہ یہ ضروری ہے سلام اور دعا تین ممبران کے ممبران میں قرآن دازی ہوگی اللہ اکبر یعنی ان ممبران کا بھی ابھی طے نہیں ہے کہ کون جائے گا ابھی طے نہیں ہے کسی کو نہیں معلوم مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم یہ تو جب قرآن دازی ہوگی اس وقت پتہ چلے گا کہ کون جائے گا حضور کی بارگاہ میں میرا لب ہے ہمارے 4 خوش نصیب آج کی محفل کے 4 خوش نصیب ہیں جو جائیں گے ایک تو آپ میں سے 3 ممبران ہیں بہرحال ان کا نام بھی ابھی تک نہیں معلوم وہ ڈبوں میں ہی ہے نام ابھی تک سرکار اب دیکھیں کس کو بلاتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں اب منقبت اور منقبت ہے مولا کائنات کی منقبت اسی پہ ہم نے سلام پڑھنا ہے کہتا ہے شاعر نے مولا کائنات کی منقبت کی کہتا ہے میں نے ابھی پڑھی وقت انشاءاللہ کہتا ہے شاعر کہ فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے فراز دارو
مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو. منقبت آج بہت سکون سے مجھے پڑھنی ہے منقبت. عام طور پر عام محفلوں میں بڑی الجھن رش ہے. آج میں سکون سے پڑھوں گا یہ منقبت. تقریباً 51 منٹ ہو چکے ہیں مجھے پڑھتے ہوئے. الحمدللہ الحمدللہ. بس یہ منقبت مجھے پڑھنی ہے اور منقبت پر ہی ہم نے سلام پڑھنا ہے. کہتا ہے شاعر کہ فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو جہاں ذکر علی چھیڑا جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے. کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ ہو کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ ہو جلی عشق علی کی شمع جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے. جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے. یہ وہ کلام ہے جس کا ہر شعر 5واں شعر ہے. ہر شعر 5واں شعر ہے اور ترتیب کے اعتبار سے یہ ہے 4تھا شعر. کہتا ہے شاعر کہ قلندر اولیاء صوفی ملنگو مست و دیوانے. قلندر اولیاء صوفی ملنگو مست و دیوانے علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے. علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے. 45 سال ہو گئے الحمدللہ مجھے 45 سال ہو گئے 5واں شعر پڑھتے بھائی عبد الرحمن. لیکن یہ شعر جو میں اب پڑھ رہا ہوں یہ میری زندگی کا سب سے بڑا 5واں شعر ہے. اس سے بڑا شعر میں نے نہیں پڑھا نہ آئندہ کبھی پڑھ سکوں گا. بہت بڑا شعر 5واں شعر. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے. یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے. نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے. عام محفلوں میں یہی اس منقبت کا اختتام کر دیتا ہوں. لیکن شاعر کہتا ہے ابھی اشعار باقی ہے. شاعر کہتا ہے کہ 5واں شعر زندگی بھر پڑھتا رہا. 5واں شعر تو کرم کیا ہوا. کرم کہتا ہے شاعر
کہ علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے، چلے اپنے مکان سے، اور علی کے در پہ جا بیٹھے، چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے، ادھر تم نے کیا رخصت، یہ کرم سید صاحب، یہ کرم کہ کیا ہوا، کیا ہوا کرم، کیا ہوا، کہتا ہے کہ ادھر تم نے کیا رخصت ادھر آئے علی لینے، ادھر تم نے کیا رخصت ادھر آئے علی لینے، ادھر تم رو رہے تھے، ادھر تم رو رہے تھے، ہم ادھر محفل سجا بیٹھے، ادھر تم رو رہے تھے، ہم ادھر محفل سجا بیٹھے، ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا، ایک نور سا پھیلا، کرم، یہ ہوا کرم، پانچواں شعر پڑھتا رہا زندگی بھر، کیا کرم ہوا کہ ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا، ایک نور سا پھیلا، میری بالی پہ آ کر خود علی مرتضیٰ بیٹھے، میری بالی پہ آ کر خود علی مرتضیٰ بیٹھے، ادب کے ساتھ میں نے سر رکھا مولا کے قدموں پر، ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ میں نے سر رکھا مولا کے قدموں پر، ادب کے ساتھ میں نے سر رکھا مولا کے قدموں پر، کہا مجھ سے سناؤ بوذر و سلمہ بھی آ بیٹھے، کہا مجھ سے سناؤ بوذر و سلمہ بھی آ بیٹھے، علی کے نام کی محفل سجی شہر خاموشاں میں، علی کے نام کی محفل سجی شہر خاموشاں میں، آج جتوئی میں محفل ہو رہی ہے، آج جتوئی میں محفل ہو رہی ہے، ہم اور آپ حاضر ہیں، یہ محفل شہر خاموشاں میں کی محفل، اللہ اکبر، کہتا ہے شاعر کہ علی کے نام کی محفل سجی شہر خاموشاں میں، تھے جتنے با وفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے، با وفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے، علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا، پانچواں شعر تو ہو گیا، سب سے بڑا شعر تھا، سب سے بڑا شعر تھا، اب یہ شعر، یہ مقطع کا شعر ہے، مقطع، کہتا ہے شاعر آ بیٹھے شہر خاموشاں میں محفل سجی، تھے جتنے با وفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے،
علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سما باندھا، علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے، اللہ اکبر، نعرہ حیدری لگا بیٹھے۔ کیا عالم تھا، کیا عالم تھا کہ اللہ کے محبوب نے اس محفل کی صدارت کی، اللہ کے محبوب نے اس محفل کی صدارت کی جو شہر خموشاں میں ہو رہی تھی، تو بے ساختہ میری زبان پہ آیا کہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب یا رسول اللہ، آقا اب تو طیبہ میں بلا لو، حسرتیں دل کی نکالو، اپنے قدموں میں سلا لو، ہم بدوں کو بھی نبھا لو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب السلام السلام اے سب رسولوں کے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ آمین۔ اب تمام حضرات تشریف رکھیں، اور جن لوگوں نے بھی تشریف رکھیں، تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک شناختی کارڈ کی کاپی اس قرآن اندازی کے باکس میں نہیں ڈالی، وہ چاہے تو ڈال سکتے ہیں، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ سب نے ماشاءاللہ شناختی کارڈ کی کاپی ڈال دی ہے۔ بہرحال اب بیٹھے، آپ تمام حضرات تشریف رکھیں، بھائی تصویر پہ لے لیں گے، مہربانی بیٹھے، تشریف رکھیں، بیٹھے شاہ جی، آپ تشریف رکھیں، مہربانی۔ اچھا دعا کے لیے، اچھا دعا کے لیے اپنے نہ ہوتے ہوئے میں کا دعا مانگوں گا یار، ہاں
یا رب محفل میں اچھا سب آئیے ہوگی. ہاں دعا نہیں بالکل دعا ہوتی ہے، پہلے دعا ہوگی اس کے بعد قرآن نازل. جی آئیے حضور تشریف لائیں. حضرت صاحب قبلہ دعا فرماتے ہیں. آپ تمام بتا بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں مہربانی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم اللہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی. یا رسول اللہ انظر حالنا. یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جزا اللہ تعالی عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو آلہ. الہ العالمین تیرے بندیاں نے، تیرے حبیب علیہ السلام دے غلاماں نے پیارے آقا علیہ السلام دی یاد دے اندر محفل سجائی ہے. یا اللہ ان دا محفل سجاونا، محفل دے وچ ٹر کے آونا، دور و نزدیک چل کے آونا، اور پوری رات اور حتیٰ کہ سحر تک باونا، اور حضور دی یاد دے وچ جھومنا، اور حضور دی یاد دے وچ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دا ذکر کرنا اور ورد کرنا. یا اللہ سب اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. الہ العالمین سب سرکار علیہ السلام دے غلام ہیں، سب آقا علیہ السلام دے دیوانے ہیں، پروانے ہیں، مستانے ہیں. یا اللہ تیرے کول تیرا قرب منگدے ہیں. یا اللہ اپنا قرب خاص نصیب فرما. الہ العالمین تو فرمائندہ ہیں پیارے حبیب علیہ السلام دے ذریعے سا کو پتہ چلتا ہے کہ اس ویلے جو تیرے کول منگدے ہیں ویسے تو ہر وقت قبول فرمیندی، مگر ایک خاص رحمت دا ویلہ ہے. اس وقت تیری رحمت خاصہ آسمان دنیا تے جلوہ گر ہوندی ہے اور ندا دیندی پئی ہوندی ہے کوئی پکاران آلہ اس دی پکار دا جواب دیں، ہے کوئی منگن آلہ کو عطا کرا، ہے کوئی بخشش منگن آلہ کو بخشش دے خزانے عطا کرا. یا اللہ اساں تیرے کول تیرے قرب تیری رضا اور تیرے قرب اور رضا دے بعد آقا علیہ السلام دی ذات اقدس دے نال پکی سچی سچی اچھی محبت دی توفیق مگ دیں. یا اللہ یا اللہ سارے حصے شامل حال فرما. الہ العالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عشق دے اندر فنائیت مانگتے ہیں. یا اللہ ساکو آقا علیہ السلام دے عشق دے اندر فنائیت نصیب فرما. الہ العالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت اور سنت دی اتباع اور پیروی توفیق نصیب فرما. یا اللہ حضور علیہ السلام دے نال ہما قسمی قلبی عملی اتباعی تعلق نصیب فرما. حضور علیہ السلام دے نال ساری نسبت غلامی کو پختہ فرما دے. اے الہ العالمین جتنے منتظمین ہیں سب دی خیر فرما. اتنا سونا انتظام انسرام کیتا ہے. یا اللہ انہوں نے کافشاں قبول فرما. یا اللہ انہوں کو ترقیاں عطا فرما. الہ العالمین انہوں کو قدم قدم تے کامیابیاں نصیب فرما. الہ العالمین کامیاب فرما، کامران فرما. مولا کریم جتنے بیمار ہیں، بیمار کربلا امام زین العابدین دا واسطہ سب بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما. الہ العالمین جتنے لوگ تکلیف دے نال ہیں مولا سب دیا تکالیف رفع اور دفع فرما دے. الہ العالمین
तेरे कोल फकीर बन के, मंगते बन के, साइल बन के तेरे कोल मौला मंगते बन के, सवाली बन के खड़े हैं। मौला तेरी बख्शिश और अता दा वेला है। इलाहुल आलमीन साडियां खाली झोलियां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके नाल अपने लुत्फ व एहसान दी खैरात दे नाल भर दे। इलाहुल आलमीन जितने बीमार हैं सब बीमारों को शिफा कामिला नसीब फरमा। जो बे औलाद हैं सब नु औलाद नरीना साले नाल नवाज। इलाहुल आलमीन जो कैद बेगुनाह दे अंदर हैं सबको खलासी नसीब फरमा। मौला जितने तंगदस्त हैं सब दी तंगदस्ती दूर फरमा। या अल्लाह करीम फराकी और वुसअत रिज़्क नसीब फरमा। मौला फराकी और वुसअत रिज़्क नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी बीमार हैं सब बीमारों को शिफा कामिला नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन इंतजामिया दी तरफों चिट आई है इस सदी दे मुजद्दिद शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मद्दजिल्लहुल आली आप तकलीफ नाल हैं, हॉस्पिटल एडमिट हैं। या अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नालैन पाक ते तसद्दुक नाल आपको शिफा कामिला नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन आप दा साया सर सिरां ते तादेर कायम और दायम फरमा। या अल्लाह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इश्क दी जो खैरात आपको अता हुई और आप दे जरिए तकसीम थी नहीं रहवे। या अल्लाह लोग फैज हासिल करेंदे रहवें। इलाहुल आलमीन हज बैतुल्लाह दी शहादत नसीब फरमा। मौला दियारे मुकद्दस दी हाज़री नसीब फरमा। जितनी मोहब्बत दे नाल, जितनी अकीदत दे नाल, जितनी इश्क दे नाल, जितनी वारिफगी दे नाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सनाखानी कीती है, जितनी इश्क और मोहब्बत दे अंदर डूब के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह में सलातो सलाम दे हदिये और नजराने पेश कीते हैं। या अल्लाह सारी जिंदगियां दे अंदर वो वक्त जल्द अज जल्द घिन किया। या अल्लाह सुनहरी जालियां सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रोजा अनवर दी छां तले खड़े होके पढ़ो मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज सिद्दीक दे। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही गोरे तीरा की जबाए सख्त रात, उनके प्यारे मुंह की प्यारी सुबह जां फिजा का साथ हो। या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से बेदार हो, या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से बेदार हो तो दौलते दीदार इश्क़े मुस्तफा का साथ हो। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। खुदाया बहक़े बनी फातिमा कि बरकोल ईमान कुनी खातिमा, अगर दावतन रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल इश्क मुहम्मदिन मज़हबी व हुब्बुहु मिल्लती व ताअतुहु मंजिली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। सब हज़रात को मुबारकबाद। हजरत मोहतरम अज कई दोस्त शनाख्ती कार्ड की नकल सटनी हो आते पर्ची सट सकते हूँ डब्बा खुलता पे अगर कोई दोस्त रह गया हो पर्ची सटन वास्ते ते आके अपनी पर्ची सट सकते हो।
ماشاءاللہ سی پہلے ممبران دے ٹکٹاں کھلدیاں پین جیڑے ممبران ہیں بازم مدنی پھول تے عاشقان رسول دی عوام دی بات ہے رل ملیں دے پین والا عوام دی ٹکٹ کھل سی او سی کھولو سارے دوست بائے بنجو سی بائے بنجو بسم اللہ الرحمن الرحیم ممبران دے وچوں جڑے عمرہ شریف دی سعادت حاصل کریں سن قراندازی دے مطابق انہاں دا نام اسم گرامی محمد توقیر مہروی صاحب انہاں کو کروڑا مبارکباد پیش کرے دوجی دے اعلان کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سرکار دے ایسے عاشق بڑھو نا والے موقع بار بار نصیب تھی میں سبحان اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد حاجی محمد اجمل کمبو حاجی محمد اجمل کمبو صاحب کروڑ ہا مبارکباد نائب صدر مدنی پھول عاشقان رسول بس ماشاءاللہ ممبران وچوں آخری کرہ کس دنہ نکلدا ہے انتظار ہے سب بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں منظور احمد صاحب میاں منظور احمد صاحب انہاں کو کروڑ ہا سمیم قلب دنال مبارکباد میاں منظور اے بے کو ملا ہو سی اے بے کو رہا ہو چھوٹا بال پہ ڈال چنگی طرح میں مکس کرو چنگی طرح پیر سی آخری پرچی او سی آستانے علیہ جلال شریف دے سجادہ نشین آخری پرچی تیندے پین ہون عوام دی شرکاء دے وچوں ماشاءاللہ حاضرین شرکاء محفل دے وچوں قرہ فعال جن دے نام نکلے عمرہ دی سعادت واسطے انہاں دا نام محمد حنیف ولدیت عبدالرشید انہاں کو کروڑ ہا مبارکباد وسطی ککیا دے نال انہاں دا تعلق ہے وسطی ککا موزہ لنڈی پتافی